السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، احمد آباد میں مسافر طیارہ کریش، یکایک گر کر ہوا تباہ، بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا اندیشہ۔ 2 شیرخوار بچے سمیت 230 مسافرین اور عملہ کے 12 ارکان تھے سوار۔ تمام مسافرین کی موت یقینی۔ کرشماتی طور پر ایک مسافر زندہ بچ گیا۔ طیارہ میڈیکل کالج کے ہاسٹل پر گر کر یکایک شعلہ پوش ہو گیا۔ 2 درجن سے زائد طلبہ و طالبات کی اموات کا اندیشہ۔ گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ وجے روپانی بھی طیارے میں تھے سوار۔ جلی لاشیں منتقل کرنے کے خوفناک مناظر۔ علاقہ میں افراتفری، ملک بھر میں سوگ اور غم کا ماحول۔ سازگار حالات کے باوجود حادثہ۔ 250 سے زائد افراد کی موت کا ذمہ دار کون؟ سامعین و ناظرین، گزشتہ کل 12 جون 2025 بروز جمعرات دوپہر 1:38 پر ایک انتہائی افسوسناک، غمناک اور المناک حادثہ پیش آیا اور پورا ملک سوگوار اور ماتم کدہ بن گیا جب ایئر انڈیا کی لندن جانے والی پرواز AI-171 1:38 پر احمد آباد ایئرپورٹ سے اڑان بھری، لیکن چند منٹ بعد ہی رہائشی علاقے میگھانی نگر کے ایک میڈیکل ہاسٹل پر گر کر تباہ ہو گئی۔ حادثے کے وقت بوئنگ 1787 ڈریم لائنز طیارے میں 2 شیرخوار بچوں سمیت 230 مسافر اور عملے کے 12 ارکان سوار تھے۔ ریسکیو آپریشن کے دوران لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ لاشوں کی تعداد 250 سے زائد ہو گئی، جن میں ہاسٹل میں رہائش پذیر طلبہ بھی شامل ہیں۔ ایک مسافر معجزانہ طور پر بچ گیا، جس کی شناخت رمیش کے نام سے ہوئی ہے۔ DGCA نے تصدیق کی ہے کہ مسافر طیارہ پرواز کے فوراً بعد میڈے کال دینے کے بعد ایئرپورٹ کے احاطے سے باہر جا کر کریش ہوا۔ طیارے میں آگ لگ گئی اور دور دور تک دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ عزیز دوستو، ایئر انڈیا کی فلائٹ میں لندن جانے کے لیے کل 242 افراد سوار تھے۔ حادثہ ٹیک آف کے دوران ہوا، ایمرجنسی نافذ۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ ایئر انڈیا کے اس جہاز میں کل 242 مسافر سوار تھے، جن میں 129 بھارتی شہری تھے، 53 برٹش شہری تھے، 7 پرتگالی شہری تھے، 1 کینیڈائی شہری شامل تھے۔ باقی 12 لوگ پائلٹ سمیت عملہ کے دیگر افراد تھے۔ طیارے میں گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ وجے روپانی بھی سوار تھے۔ میڈیا رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ ٹیک آف کے دوران جہاز ایک درخت میں الجھا، جس کے نتیجے میں یہ حادثہ رونما ہوا۔ جہاز میں تکنیکی خرابی پیدا ہو جانے کی بھی اطلاعات ملی ہیں۔ طیارے کے 232 مسافروں میں 8 ڈاکٹر بھی شامل تھے۔ خبر رساں ایجنسی سے پتہ چلا ہے کہ طیارے میں سوار کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہے، یعنی سبھی 242 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ اس اندوہناک حادثے پر ملک کے تمام بڑے سیاسی و ملی رہنماؤں نے اپنے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ پردھان منتری، گرہ منتری، اڈین منتری اور دیگر سیاسی حضرات نے سبھی نے اپنے قلبی غموں اور دکھ درد کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے بھی گہرے رنج و الم کا اظہار کیا اور کہا کہ متاثرہ خاندانوں کے لیے صرف دعا اور دلی ہمدردی ہی سہارا بن سکتی ہے۔ مولانا مدنی نے رنج و غم اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ حادثہ صرف متاثرہ خاندانوں ہی کا نہیں، بلکہ پورا ملک اس درد اور المیہ میں شامل ہے۔ مولانا مدنی نے کہا، جو زندگیاں اچانک اس سانحہ کی نظر ہو گئیں، ان خاندانوں اور بعض قومی اہمیت کی حامل شخصیات کے تناظر میں ملک کے لیے یہ خلا کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ سامعین و ناظرین، جس وقت طیارہ میڈیکل کالج کی ہاسٹل پر کریش ہو کر گرا، حادثے کے وقت طلبہ و طالبات ہاسٹل کی کینٹین میں دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے اور سب کے سب دم بخود ہو گئے، جن میں 2 درجن سے زائد طلبہ حادثہ کے شکار ہو گئے اور جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مقامی انتظامیہ نے حادثے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔
طیارے کے بلیک باکس اور فلائٹ ریکارڈز کو حاصل کیا گیا ہے۔ عینی شاہدین اور ہاسٹل کے طلبہ کا کہنا ہے کہ ہم سب ہاسٹل میں پڑھائی میں مصروف تھے کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا، سب کچھ ہلنے لگا، کھڑکیاں ٹوٹ گئیں اور کچھ لمحے تک ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ عزیز دوستو، 32 سیکنڈ کی پرواز کے بعد طیارہ ہوائی اڈے سے قریب ہی گر کر بھڑک اٹھا اور شعلہ زن ہو گیا، ہر جانب دھوئیں چھا گئے۔ یہ حادثہ نہ صرف ایک تکنیکی ناکامی کی نشاندہی کرتا ہے بلکہ شہری علاقوں میں طیارہ پروازوں کی سیکورٹی پر بھی سوالات بھی اٹھاتا ہے۔ خوش قسمتی سے جانی نقصان محدود رہا، مگر نفسیاتی اثرات اور مادی نقصان گہرے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو جانی نقصان 250 سے زائد افراد کی ہلاکتوں کا المناک حادثہ پیش آیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تحقیقات جاری ہیں۔ تفصیلات کے لیے نیکسٹ ویڈیو دیکھیے۔ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔